درس فی قصۃ قوم ہود وما فیہا من العبر والمواعظ، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فاذكروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں قوم ہود کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ قوم ہود جو ہے نا، اصل میں عاد، قوم عاد یعنی جن کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا، یہ قوم عاد جو ہے نا جی، عاد ابن ارم ابن اوس ابن سام ابن نو، یعنی حضرت نو علیہ السلام کے میں نے عرض کیا تھا نا کہ 3 بیٹے بچے، حام، سام، یافس۔ تو سام کی اولاد میں سے یہ قوم عاد ہے، اور پھر یہ عاد جو ہیں یاد رکھیں کہ حضرموت یعنی یمن کے علاقے میں، اور وہاں سے یہ پھیلتے 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 عراق تک پہنچے۔ ان کی ظاہری بھی اور ہر لحاظ سے ان کو اللہ نے بڑی قوت دی تھی۔ اور یہ قوم عاد جو ہے نا جی، کسی جگہ تو قرآن میں آئے گا عاد ارم، اچھی طرح سمجھیں، یہاں تو صرف عاد ہے نا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
لیکن کسی جگہ قرآن میں ارم بھی آیا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، تو وہاں ارم آیا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں یہ بھی آیا کہ وَأَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، عاد الأولیٰ، اس کا مطلب ہے کہ پھر عاد الأخریٰ بھی ہے۔ تو اس لیے علماء سیر نے یہ تحقیق کی ہے کہ اصل بات جو ہے یہی ہے کہ ارم ان کا دادے کا نام تھا، اس سے جو آگے اولاد ہے ایک حصہ جو ہے وہ عاد کہلایا اور ایک حصہ سمود کہلایا، اور بعض جو ہے وہ دادے کی نسبت سے عاد ارم، ان کی نسبت دادے کی طرف کر دی گئی۔ اور یہ عرب میں اصول تھا کہ آدمی کبھی کبھی اگر دادا زیادہ معروف ہو تو آدمی اپنی نسبت والد کے بجائے دادے کی طرف کرتے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر جب وہ شدت کی لڑائی ہوئی اور بنو ثقیف نے تیروں کی بارش کر دی اور صحابہ کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے اور فرمایا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں سچا نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو عبداللہ کا نام نہیں لیا چونکہ بنو ثقیف عبد المطلب کو جانتے تھے۔ تو یہ بھی قاعدہ ہوتا ہے کہ کبھی آدمی اپنے باپ سے نسبت کرتا ہے اور کبھی اپنے دادے سے نسبت کرتا ہے۔ تو محمد ابن اسحاق نے کہا کہ اصل بات یہی تھی کہ ارم ان کا دادا تھا، آگے پھر عاد، اس کے پھر عاد کی آگے دو اولادیں تھیں، اور اسی میں یہ بھی آیا ہے کہ یعرب، اس کی ایک اولاد کا نام یعرب بھی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ یعرب جو ہے پھر اسی کی زبان کو عربی کہا گیا، لیکن صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اصل عربی لغت اور عربی زبان جو ہے وہ جرہم سے آئی ہے۔ کہ سیدہ ام اسماعیل جب مکے میں تھی اور آپ پر ابتلا آیا، امتحان آیا، پانی ختم ہوا، بی بی صاحبہ دوڑی، اللہ نے کرم فرمایا، جبریل آئے، اللہ کے حکم سے پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ اصل بی بی صاحبہ ڈر گئی تھی کہ یہ فوری چشمہ نکلا ہے نا، پہلے سے تو نہیں تھا، ہو سکتا ہے ایک دو دن میں ختم ہو جائے، تو انہوں نے پتھر رکھنے شروع کر دیے کہ زم زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہاں قبیلہ جرہم آیا، انہوں نے آگے بی بی صاحبہ سے بات کی، کیونکہ بی بی آخر حضرت ابراہیم کی بیوی تھی، ایک نبی کی بیوی تھی اور ایک نبی کی ماں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ مقام دیتا ہے تو چہرہ انسان کا بتلاتا ہے۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم اگر یہاں رہنا چاہیں، ہمارا قبیلہ یہاں رہنا چاہے، کیونکہ یہاں پانی ہے۔ اس دور میں مسئلہ تو پانی کا تھا نا جی کہ کہاں جائیں، تو قبائل اپنے مال مویشی لے کر پھرتے تھے، جہاں پانی ملا وہیں ٹھہر گئے۔
بی بی صاحبہ دیکھیں کتنا اللہ نے ان کو یعنی عقل اور فہمت، انہوں نے کہا بالکل آپ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی پر آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، پانی پر ہمارا کنٹرول ہوگا۔ کیونکہ اصل تو وہاں رہنے کا وجہ پانی ہے، اگر پانی کا قبیلہ لے لے تو پھر وہ نعوذ باللہ بی بی کو، اس کے بچے کو بھی وہاں سے اٹھا دے۔ لیکن وہ کافر ہونے کے باوجود بھی جو ایک دفعہ وعدہ کر لیتے تھے نا، معاہدہ کر لیتے، پھر پھرتے نہیں تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ انہیں کہا کہ ہمیں منظور ہے، ہم تو بس یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اسی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے جوان ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، اور اسی جرہم چونکہ وہ عربی بولتے تھے تو حضرت اسماعیل پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے عربی زبان بولی، ورنہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کے زبان جو ہے سریانی تھی یا عبرانی تھی، عربی زبان کسی کی بھی نہیں تھی۔ سب سے پہلے عربی بولنے والے پیغمبروں میں، اللہ کے نبیوں میں حضرت اسماعیل، اور انہوں نے جرہم سے سیکھا، ورنہ حضرت اسماعیل بھی تو شام سے آئے تھے نا، حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت ابراہیم کی زبان تو عربی نہیں تھی۔ یہ جو سارے قرآن میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت سلام علیک، یہ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کلام کو اپنے کلام میں عربی میں ترجمہ کر کے ہمیں سمجھایا ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بولی نہیں بولی، نہ آدم علیہ السلام نے کبھی عربی بولی۔ اسی لیے قرآن کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ تو خود ترجمہ ہے، تو ترجمے کو پھر ترجمہ کرنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ چونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ کلام اللہ بھی عربی، اور کلام اہل جنت بھی عربی، اور کلام محمد مصطفیٰ بھی عربی، اور یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ مرنے کے بعد جب آدمی قبر میں جائے گا بس عربی شروع ہو جائے گی، سوال جواب جو ہے وہ عربی میں ہوگا، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ تو اب جناب یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام انبیاء میں پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے عربی میں بات کی، اور یہ سیدنا اسماعیل کی وہی بیوی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے اور حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے تو انہوں نے پوچھا کہ این اسماعیل کہاں؟ انہوں نے کہا وہ شکار پہ گئے ہیں۔ اچھا، اس بی بی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ابراہیم ہیں، خلیل اللہ ہے، یہ ابو اسماعیل ہے، وہ نہیں جانتی، انہوں نے کہا کوئی مسافر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ لوگوں کا گزر بسر کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا پوچھتے ہو، بڑی تنگی ہے، بڑی تنگ زندگی گزر رہی ہے، کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، نمازی باعث کے کہ اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلتے ہیں، کبھی پرندہ مل گئے کبھی نہ ملے، اور نہ یہاں کوئی پھل ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی کھیت ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ دیکھیں اللہ کی ہر کام میں یاد رکھے حکمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ حکیم بھی ہیں اور علیم بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں اور علم والے۔ اب دیکھیں نا طائف ہدا کتنی دور ہے، ایک ٹھنڈا مقام۔ اچھا اور آگے جائیں، ماشاءاللہ وادی شفا جائیں، اور آگے جائیں،
اچھا اسی طائف میں ماشاءاللہ کتنا یعنی دنیا کے اندر طائف کا انار ہے، طائف کا انگور ہے اور طائف کا گلاب ہے، یہ پورے عالم میں ورلڈ میں معروف ہے، اس کے مقابلے پہ کہیں گلاب نہیں ملتا۔ اور یہ پہلا انگور ہے، اس میں بیج ہی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو طائف کے انار کے اندر ایک مٹھاس ہے، ذائقہ ہے، کشش ہے، وہ دنیا کے کسی انار میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر طائف میں یہ ساری چیزیں پیدا فرما سکتے ہیں، مکے میں نہیں فرما سکتے؟ کیا خیال ہے آپ؟ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ طائف کو طائف کیوں کہتے ہیں کہ جبریل نے اس کو اٹھا کے وہاں رکھا ہے اور کعبے کا طواف کر کے اس جگہ کو وہاں رکھا گیا، اس لیے اس کو طائف کہا جاتا۔ تو اگر اللہ وہاں ایک ٹکڑا رکھ سکتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے اندر کیوں نہیں انگور اور انار اور کھجوریں اور جناب یہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ لیکن یاد رکھیں اللہ کی حکمت تھی کہ اس گھر کو ایسے ہی رہنا ہے، یہاں اور کوئی کشش پیدا نہیں کر رہی۔ دیکھو نا اب آپ ہدا جاتے ہیں، کیوں جاتے ہو؟ جی موسم بڑا اچھا ہے، وہاں ماشاءاللہ انگوروں کی بیلیں لہرا رہی ہوتی ہیں، انار ملتا ہے، برشومی ملتی ہے، فلاں ملتا ہے، فلاں ملتا ہے، تو اس موسم کے لیے پھل کے لیے جاتے ہیں نا۔ تو اللہ نے یہاں کچھ بھی نہیں رکھا کہ جس نے آنا ہے وہ میرے گھر کے لیے آئے، پھلوں کے لیے نہ آئے۔ جو بھی آئے بس صرف اللہ کے لیے، اللہ کے کعبے کے لیے آئے، اور کشش ہو ہی نہ۔ وہ سوچنا بھی چاہے جب ہے کچھ نہیں تو کیا سوچے گا کہ جی میں بڑے اچھے موسم میں جا رہا ہوں، انجوائے کروں گا، وہاں کے پہاڑ بڑے ٹھنڈے ہیں اور اوپر درخت لہلہاتے، خشک پہاڑ، کالے پہاڑ۔ اور اتنی گرم ہے کہ اللہ رحمت فرمائے، ظہر میں آدمی پاؤں رکھے تو جل جائے۔ چونکہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ میں نے گھر بنانا ہے یہاں، اسی گھر کے لیے آؤ، اسی لیے فرمایا تھا ابراہیم آواز دو یا تو کا رجالن، لوگ پیدل بھی آئیں گے، والا کل ضابر، اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، ہر کنارے سے، ہر جگہ سے، ہر سوراخ سے آئیں، ہر گھاٹی سے آئیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ دیکھیں نا جی کہ ابھی تقریباً میرے خیال میں یعنی 1960 میں یا اس سے تھوڑا پہلے زمانے عبدالعزیز تھی نا رحمت اللہ علیہ، جب یہ پیٹرول نکلا ہے، تو پہلے تو یہاں پیٹرول یا کوئی چیز نہیں تھی نا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے اس علاقے کو، منطقے کو محفوظ رکھا، کسی کی نظر ہی نہ پڑے دشمن کی۔ اب دیکھو افریقہ کہاں ہے، کالے کالے لوگ ہیں اور سارے وحشی قسم کے لوگ ہیں، اور ان کے گھروں میں جو آبادی میں جو گندگی کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، وہاں اللہ نے ایسی کانیں پیدا کی کہ جن میں ڈائمنڈ نکلتا ہے، تو ساری دنیا کا جناب سرمایہ دار جو ہے وہاں پہنچ گیا۔ ان کو پھر آبادی اپنی الگ کرنی پڑی، کیونکہ یہ تو کالے لوگ جو ہیں تو ویشی لوگ ہیں نا۔ اچھا یہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں، شام کو جناب یہ ان پیسوں کا شراب لیں گے، بوتل منہ کو لگائیں گے، پیئیں گے اور دوڑتے ہوئے جائیں گے جہاں ان کے گھر ہیں، کیونکہ مغرب سے پہلے پہلے ان کے علاقوں سے نکلنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ دولت ان کو وہاں لے آئی، سویڈن والوں کو لے آئی، اور انگریزوں کو لے آئی، یورپین کو لے آئی، یہودیوں کو لے آئی، سب نے وہاں جناب بڑی بڑی مارکیٹیں بنائیں۔ تو اگر یہ دولت یہاں بھی پہلے ظاہر ہو جاتی، ساری دنیا کی توجہ ہو جاتی نا۔
اللہ نے محفوظ رکھا، اور دعا کریں کہ اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک محفوظ رکھے۔ اور یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 3 دفعہ یہ حوثہ کے باغی جو ہیں یمن کے، انہوں نے 3 دفعہ میزائلوں سے اللہ کے کعبے پہ حملہ کیا ہے۔ اللہ کے کعبے کی تو ابو جہل بھی قدر کرتا تھا۔ کعبۃ اللہ پہ حملے کی تو تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ماں سوا ابرہہ کے۔ وہ ہاتھی لایا تھا کعبے پر حملہ کرنے کے لیے، اللہ نے ابابیل بھیج کے تباہ کر دیا۔ دعا کریں اللہ ان پر بھی وہی ابابیل بھیج۔ جو کعبے کے بارے میں بد نیت ہو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور اب عالم کو سوچ لینا چاہیے، اب تو شیعت کا چہرہ آپ کے سامنے آ گیا ہے نا، یہ میزائل کہاں کا ہے؟ تو اس لیے دعا یہی ہے کہ اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، جیسے اللہ نے فرمایا تھا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، یا اللہ ان کو بھی عصف معقول بنا دے۔ تیرے کعبے پہ بری نظر نہیں، میزائل مارتے ہیں ظالم۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اس حکومت کو جزا دے کہ انہوں نے اینٹی میزائل سسٹم جو ہے وہ کعبے کے اور حرم کے گرد لگایا ہوا ہے کہ الحمدللہ کسی میزائل کو نہیں آنے دیا انہوں نے۔ خدا نہ کرے انہوں نے دکھائے اگر وہ میزائل کعبے پہ گر جاتا مسلمانوں کے پاس کیا رہتا؟ یعنی مسجد اقصیٰ جو ہے وہ یہودی قبضہ کر رہے ہیں اور یہاں جناب یہ باغی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہرحال آپ اور ہم تو بے بس ہیں، کچھ نہیں پلے میں۔ یہ تو ہے نا کہ رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ کے آگے رو رو کے دعا کریں گے، یا اللہ ان ظالموں کو جنہوں نے تیرے حرم کی توہین کی ہے، جنہوں نے بلد الامین کی توہین کی ہے، جنہوں نے کعبہ کی توہین کی ہے، جنہوں نے میزائل برسائے، ان سے اپنے آسمان سے میزائل برسا دے تاکہ آئندہ کسی دشمن کو ادھر بری نظر اٹھانے کی طاقت ہی نہ رہے۔ تو اس لیے بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے ان علاقوں کو محفوظ رکھا کسی کی نظر ہی نہ پڑے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے جہاں جبریل کا پر ہو، حضرت اسماعیل کے پاؤں ہوں، محمد مدنی کا لعاب ہو، وہ پانی میٹھا نہیں ہو سکتا تھا؟ تو زمزم کا اپنا ایک ذائقہ ہے، بھئی جس نے پینا ہے زمزم سمجھ کے پیے، یہ نہ سمجھ یار بڑا میٹھا پانی ہے، بڑا ٹھنڈا پانی ہے، اور یار اس پانی میں تو بڑا ذائقہ ہے۔ نہیں، زمزم سمجھ کے پیے، عبادت سمجھ کے پیے، شفا سمجھ کے پیے، کسی اور لالچ میں نہیں۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عاد جو ہیں، عاد اولا، عاد اخرى، عاد ارم، اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ عاد اولا ہو یا اخرى ہو یا ارم، وہ تو عاد ہی ہے نا، دوسری قوم جو ہے وہ سمود ہے۔ اب یہ قوم عاد جو تھی نا جی، یہ اتنے طاقتور لوگ تھے، ڈیل ڈول تھا، ان کو بڑی قوت تھی، جمال تھا، حسن تھا، جو پتھر ہم 20 آدمی نہ اٹھا سکے ان کا اکیلا آدمی اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیتا تھا۔ پہاڑوں کو کھود کے مکان بنا ڈالے، اور انہوں نے وہاں ایک ایسا عظیم محل بنایا تھا کہ جس میں ستونوں کی تعداد کوئی نہیں گن سکتا تھا۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، ذات
عماد، عماد بنا ستون، کہتے ہیں کہ ایک ایسا محل بنایا تھا جس میں 1000 ستون تھے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ستون سے مراد یہ کہ ان کی حکومت، ان کا اقتدار، ان کی قوت جو ہے مضبوط تھی۔ لیکن نتیجہ کیا؟ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، لیکن وہ سرکش ہو گئے، سرکشی اختیار کر لی، جرائم عام ہو گئے، شراب، زنا، لوگوں کی عورتوں پہ جبریہ آبرو ریزی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، زمین میں فساد بھر گیا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، جب وہ فساد میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ کا عذاب کا کوڑا بھی حرکت میں آ گیا۔ وہ بھی یمن میں تھے نا، وہ بھی حضرموت میں تھے، اور وہیں سے پھیلتے پھیلتے عراق گئے تھے، یہ سارا علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ اتنی طاقت کے باوجود جب انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی اور فساد پھیلایا، تو پھر اللہ کا عذاب کا کوڑا بھی حرکت میں آ گیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أيام 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا، اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے قوم عاد کو کس چیز سے ہلاک کیا؟ ہوا۔ واہ میرا مولا، کہ ہاتھیوں کو مرواتے ہیں تو پرندے بھیج کے، اور عاد کو مرواتے ہیں تو ہوا بھیج، مرضی ہے اس کی۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ قرآن میں جہاں لفظ ریح آئے گا مراد عذاب والی ہوا ہوتی ہے، ریاح آئے گا تو مراد رحمت والی ہوائیں ہوتی ہیں۔ جیسے پڑھا ہے الذی یرسل الریاح بشرا، یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، لیکن جو عذاب ہوگا ریح تدمر کل شیء بامر ربها فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اللہ نے ایسی ہوا بھیجی، ان کو تو ناز تھا کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا، لیکن جب تیز ہوا چلی اب ڈرے تھے، ایک دوسرے کو باندھنے لگ گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سہارا بن کے طاقت، اور پہاڑوں کے صخرہ پتھروں سے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ، لیکن اللہ کے حکم سے جب ہوا آتی ہے پھر نہ رسیاں بچا سکتی ہیں اور نہ کوئی پہاڑ بچا سکتے ہیں، وہ نیچے سے پاؤں سے ان کو اٹھاتی، اوپر لے کے پھر سر کے بل پٹکتی تو گردن ٹوٹ کے ادھر جا پڑتی، اور دھڑ ایسے پڑا تھا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوں۔ جیسے کھجور کے خالی تنے پڑے ہوتے ہیں نا، سر کٹ جائے کھجور پڑی ہو۔ اور اللہ نے فرمایا یہ بھی بتاؤ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان کی کوئی باقی بھی رہا؟ اللہ نے نسل ختم کر دی۔ یاد رکھیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے، ایک تو عرب ہے نا،
ایک عرب بعیدہ کہلاتے ہیں. بعیدہ یعنی کیا معنی؟ وہ قومیں جو بالکل مٹ گئیں، جن کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، الا وہ کھنڈر کھڑے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یعنی عرب بعیدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ. یہ عرب بعیدہ ہیں. تو اس قوم کا قصہ ہے، لیکن دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حقیقتاً ان کی قوم میں سے تھے حضرت ہود علیہ السلام، اس لیے ان کو بھائی کہا گیا. بعض فرماتے کہ نہیں، ان کی قوم سے تو نہیں تھے، نہ نسب سے تھے، لیکن بہرحال ان کی نسبت مجازن ہے کہ بھائی تھے. اور انہوں نے بھی کیا دعوت دی، جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہر نبی کی دعوت یہی ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. بس سب انبیاء کی دعوت دی کہ عبادت قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، سب اسی کے لیے. ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی اپنی امت کو، اور یہی توحید الوہیت ہے کہ وہی معبود برحق ہے. جب معبود وہی ہے تو عبادت اسی کے لیے ہے. اگر کسی اور کے آگے جھکو گے، کسی اور کو سجدہ کرو گے، کسی اور کے آگے رکوع کرو گے، کسی اور کے نام پہ نذر نیاز چڑھاؤ گے، کسی اور کو استغاثہ پکار کرو گے تو پھر شرک آ جائے. اب تو لوگ حضرت دعا کریں، حالات ایسے ہو گئے ہیں لوگ خدا کو بھول گئے ہیں، یا اللہ کہنے ہی بھول گئے ہیں، یا غوث اعظم، یا دستگیر، یا معین الدین چشتی. اب تو لوگ نعوذ باللہ خدا کا تو نام ہی نہیں لیتے. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. نعوذ باللہ. اتنا باقاعدہ شعروں میں لکھا ہے کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے بعد اب ہے ہی کچھ نہیں، صرف اکیلی توحید ہی ہے نا. مجھے جو بھی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے. محمد مصطفیٰ کس سے لیتے رہے، کس کے آگے دعا کرتے رہے، کس کے آگے ہاتھ اٹھاتے رہے، کس کے آگے سر جھکاتے رہے، کس کو سجدے کرتے رہے. ان ظالموں کو یہ نظر بھی نہیں آتا. لیکن جب آدمی کفر کرتا ہے، مشرک بنتا ہے، غیروں کو پکارتا ہے، جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اللہ عقل چھین لے. پھر صحیح بات سمجھ نہیں آتی. پھر یہ قوم کو الجھاتے ہیں، جی ہم مجازی طور پہ بلاتے ہیں، ہم تعظیمی طور پہ بلاتے ہیں، ہم ان کو حاضر ناظر سمجھ کے نہیں بلاتے ہیں. تو پھر پکارتے کیوں ہو بھائی؟ جب وہ تمہاری پکاری نہ سنیں، موجود ہی نہ ہوں، ان کو تمہارے حال کی پتہ بھی نہ چلے، تمہارے دکھ درد بھی نہ دور کر سکے، پکارنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یاد رکھیں، جو پکارتے ہیں لاکھ جھوٹ بولے، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ میرے مرشد کو میرے حال کا پتہ ہے، میری فریاد سن رہا ہے اور مجھے مشقت سے نکال سکتا ہے، میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا سکتا ہے. بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. عقیدہ ہے اس کا یہ. خدا کی شان ہے، کافروں کی کشتی ڈوبے وہ خدا کو پکارتے ہیں. جب ان کے لیے ہر طرف سے دریا کی موجیں آئیں نا، جاءہم الموج من کل مکان،
اور دیکھا کہ نہیں بچتے، فتح اللہ مخلصین، یا اللہ تو نے بچا. یہ کہتے ہیں نہیں نہیں معین الدین. مدد کن یا معین الدین چشتی. ہمارے علاقوں میں، سرائکی علاقوں میں کوئی گزرے ہوں گے پیر، ہم نے تو نہیں دیکھا پیر فضل حق، تو وہ بیچارے جب ہمارے جاہلوں کے کشتیاں جو ہے نا جی وہ ڈولتی تھیں، وہ کہتے پیر فضل حق میرا بیڑا دھک، وہ بھی اس کو بلاتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت، جو فوت ہو گئے وہ جانے خدا جانے، لیکن جو زندہ ہے ان کے لیے تو ہدایت کی دعا مانگے نا. تو اب جناب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی ہوا بھیجی کہ اللہ اکبر 7 لیال و 8 ایام، یعنی پورے 8 دن حسوماً متواتر، ریحن سرسرن، ایسی شدید، جیسے دیکھیں نا تیز ہوا چلے تو سرسر کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور ایسی ہوا کہ سرکش حد سے نکل جانے والی. اور اس کے بعد اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا. تو یہ اسی قوم کا ہے کہ پیغمبر نے دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ مانو. افلا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے جو سردار تھے، سب سے بڑا مصیبت یہی سردار ہوتے ہیں. اسی لیے خدا کی شان ہے کہ اردو میں بھی ان کے لیے لفظ کیا ہے؟ سردار، ذیلدار، نمبردار، جاگیردار، کارخانہ دار. کیا مانا؟ دار بنا پھانسی. یہ مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا. دار تو پھانسی کو کہتی ہے نا. تو اللہ نے ان کے لیے لفظ بھی یہی ساتھ لگایا ہے کہ شاید یہ کبھی نام سن کے ڈر جائیں. یہ اور کرتے ہیں کہ ہم سردار ہیں. اسی طرح ہمارے انڈیا ادھر ادھر وہ وہاں تو ڈان کہلاتے ہیں، یعنی علی وزن فان، کل من علیہا فان، کوئی ڈان بھی نہیں بچے گا. یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ کی ذات. اب یہاں بھی جو بڑے سردار تھے، ملا مانا جو قوم کی نظروں میں بڑے بارو مجلس میں بیٹھے تو ڈرتے. دیکھا نہیں بڑے بڑے سردار بیٹھ گئے ہیں کتنی مجلسوں پہ. انہوں نے کہا بڑی حکارت سے، انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں. صفیح کہتے ہیں بے وقوف کو. سب سے پہلے کافروں نے صحابہ کو بھی صفیح کہا تھا. نؤمن کما آمن السفہاء، آپ یہ چاہتے ہیں ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں کہ آپ کے پاس نہ دولت ہے، نہ دنیا ہے، نہ لشکر ہے، نہ قوت ہے، پتہ نہیں کیا سمجھ کے آپ پر ایمان لائے، تو بے وقوف ہے. صحابہ کو جب گالی دی تو اللہ نے جواب دیا کہ الا انہم ہم الصفہاء. اللہ نے فرمایا میرا مدعی خبردار، یہ خود پاگل ہیں، خود بے وقوف ہیں، ان کو نہ اسلام کا پتہ ہے نہ شان مصطفیٰ کا پتہ ہے. اس قوم نے بھی یہی کہا کہ انا لنراک فی صفاحۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا خیال ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے ہیں. نعوذ باللہ. اور دیکھیں یہ شان نبی ہے، شان پیغمبر ہے. یہ نہیں کہ آج کسی مولوی کو کہو یار تم تو بڑے پاگل ہو گئے، تیرا باپ پاگل، تیرا دادا پاگل، تیری ماں پاگل.
یہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، شان ہے پیغمبر کا کہ کوئی باغی کا لیس بی صفاحت، بدبختو میرے اندر کوئی بے وقوفی والی بات نہیں ہے۔ باقی جو تم نئی باتیں سمجھتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو پیغمبر ہوں، رسول ہوں اس رب کا جو سارے عالم کا رب ہے، اس نے مجھے بھیجا۔ اور کیوں؟ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، تاکہ میں رب کے پیغام پہنچاؤں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور ظالموں میں تو نصیحت کرنے والا ہوں، میں تو امانت والا ہوں، اللہ کے پیغام پہنچانے والا ہوں، میرے اندر تو کوئی صفات نہیں ہے۔ اچھا اس لیے تم مجھے بیوقوف کہتے ہو، نبی نہیں مانتے ہو کہ میں انسان ہوں؟ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کیا تم اس لیے چمبے میں پڑے ہو کہ ایک بشر آ کے ہمیں اللہ کے احکام سناتا ہے اور ہمیں جہنم سے ڈراتا ہے؟ اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیجتے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جس پیغمبر نے، جس پروردگار نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ان کی خلافت عطا کی ہے زمین میں، اور پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ تمہیں اللہ نے ظاہری بدن کے اندر بھی، جسے کے اندر بھی بڑی قوت دی ہے، اور تم ساری اس وقت قوم میں جو سب سے زیادہ اونچے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہاں جی یاد کیا، مجھے پیدا کیا، مجھے لمبا قد دیا، مجھے یاد کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم پہ خرچ کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، یہ یاد کرنے کا معنی ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔